آج کا موضوع تھوڑا سمجھنے والا ہے کہ جس موضوع کو میں آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں، آج کل بعض لوگ جو ہے اس چیز کو دین نہیں مانتے، حجت اور دلیل نہیں مانتے۔ اس کا نام ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وحی مطلوب ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس تلاوت پہ اجر و ثواب ہوتا ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے، اس وحی کو قرآن مجید کا نام دیا گیا ہے۔ اور وحی کی دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوب، ایسی وحی جس کی تلاوت تو نہیں ہوتی، کہ جس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں تو نہیں ملتی، لیکن ایک چیز جو سمجھنے والی ہے، جس طرح قرآن مجید کی آیت، قرآن مجید کی کوئی صورت دلیل اور حجت ہوتی ہے، تو جو صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن مجید کی کوئی آیت حجت اور دلیل بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نحل کی 44 نمبر آیت میں اس بات کو بیان فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کر دی ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو آپ نے اس ذکر کو لوگوں کے لیے کھول کے بیان کرنا ہے۔ جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی تشریح، اس کی تفصیل، اس کی توضیح آپ نے کرنی ہے۔ اور قرآن مجید کی جو تشریح ہے، تفصیل ہے، توضیح ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سنن ابی داود کی 4605 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا الفین احدکم متکئا علی اریکۃ یاتیہ امر مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدناه فی کتاب اللہ اتبعناه۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی ایک کو پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے، اور اس کے پاس میرے احکامات میں سے کوئی حکم پہنچے۔ کون سے احکامات؟ مما امرت به او نہیت عنہ، جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے یا جس چیز کے میں نے روکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہ ہو کہ وہ بندہ جس کے پاس میرا کوئی حکم پہنچے، وہ آگے سے کہے لا ادری ما وجدناه فی کتاب اللہ اتبعنا، کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو کتاب اللہ کے اندر جو پائیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرا کوئی حکم تمہارے پاس پہنچے، جس کا میں نے حکم دیا ہے یا جس سے میں نے روکا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے قرآن مجید کی پیروی کرنا لازم اور ضروری ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میرے فرمان کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرنا تمہارے لیے اس طرح ضروری ہے جس طرح تمہارے لیے قرآن مجید کی آیت کو ماننا لازم اور ضروری ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، اس قول کو امام بہقی نے مدخل الدلائل کے اندر اور امام خطیب بغدادی نے الکفایہ کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ان عمران بن حسین جالسا ومعه اصحابہ، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ اور ساتھی بھی تھے۔ فقال رجل من القوم لا تحدثون الا بالقرآن، تو انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا، اے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، آپ ہمیں صرف قرآن مجید کی باتیں بتلائیں، حدیث نہ سنائیں، کوئی اور بات نہ کریں۔ فقال له ادنو، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس کو فرماتے ہیں کہ میرے قریب آ جا، قریب ہو جاؤ۔ فدنا، وہ آدمی قریب ہو جاتا ہے۔
تو پھر سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں ارأیت لو وکلت انت واصحابک الی القرآن اکنت تجد فیہ صلاة الظہر 4 وصلاة العصر 4 وصلاة المغرب 3 آپ فرمانے لگے تجھے اور جتنے تیرے ساتھی ہیں اگر تمہیں کہا جائے کہ ہمیں قرآن مجید سے نکال کے دکھاؤ کہ ظہر کی 4 رکھتے ہیں، عصر کی 4 رکھتے ہیں، مغرب کی 4 رکھتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا لو وکلت انت واصحابک الی القرآن اکنت تجد الطواف 7 والطواف بالصفا والمروہ، اور فرمایا کہ اگر تجھے اور تیرے ساتھیوں کو اس چیز کا مکلف بنایا جائے کہ تم نے قرآن مجید سے نکال کے دینا ہے کہ طواف کے 7 چکر ہیں، صفا مروہ کے 7 چکر ہیں، کیا تم یہ نکال کے دے سکتے ہو؟ جب سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی وہ سارے لوگ لاجواب ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ پھر سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خذوا عنا فانکم واللہ الا تفعلوا لتضلن، فرمانے لگے سیدنا عمران ابن حسین اے میری قوم کے لوگوں، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس کو لازم پکڑ لو۔ ان لم تفعلوا، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت نہ مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو ہے وہ اپنے لیے دلیل اور برہان نہ سمجھا، لتضلن، سیدنا عمران ابن حسین فرماتے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم گمراہ ہو جاؤ گے، کبھی بھی راہ راست پہ آ نہیں سکتے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی کوئی آیت حجت اور دلیل ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی دلیل اور حجت ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ بعض لوگ جن کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے انہیں ایک بات کا اشکال لگا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر لکھا گیا، مکتوب ہوا، محفوظ ہوا، تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ تو تابعین کے زمانہ کے اندر جا کے جو ہے اس کی تصنیف اور تدوین شروع ہوئی، تو یہ حدیث اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے، تو اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، صرف قرآن مجید کو مانیں گے۔ اصل کے اندر جو لوگ منکرین حدیث ہیں انہیں تدوین حدیث اور کتابت حدیث میں فرق سمجھ نہیں آیا۔ ایک ہے کتابت حدیث اور دوسرا ہے تدوین حدیث۔ کتابت حدیث کا مطلب ہے حدیث کو لکھنا، خواہ وہ مرتب ہو یا غیر مرتب ہو، اس کو ترتیب سے لکھا جائے یا غیر ترتیب سے لکھا جائے۔ اور تدوین حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو ترتیب سے جمع کیا جائے، لکھا جائے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ تدوین حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر نہیں تھی۔ جب وہ تدوین کا انکار کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ کتابت حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر لکھا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اسی طرح محفوظ کیا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا۔ انشاءاللہ اس کے آگے دلائل آ رہے ہیں۔ اگر یہی بات ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر محفوظ نہیں تھی، تو یہی اعتراض پھر قرآن مجید کے اوپر بھی آئے گا کہ قرآن مجید کو مصحف کے اندر جمع کرنے کا سب سے پہلے جو حکم دیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کا جو ہے وہ لقب دیا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ابی بن کعب اور ان کے جو ساتھی تھے انہیں حکم دیا تھا کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے۔ اب دیکھیے کہ کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں لکھی جاتی تھی یا نہیں لکھی جاتی تھی؟ کیا منکرین حدیث کا یہ اعتراض درست ہے؟ آئیے دیکھیے، سنن الدارمی کی روایت ہے 501 نمبر حدیث، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو چیز بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا اسے میں لکھ لیا کرتا تھا، اسے محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ اور مسند احمد کے الفاظ یہ ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت 7018 نمبر پہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا نسمع منک احادیث لا نحفظها افلا نکتبها، کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے احادیث سنتے ہیں لا نحفظها، لیکن اللہ کے رسول بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہمیں حدیث وہ یاد نہیں رہتی، بھول جاتی ہے، افلا نکتبها، اللہ کے رسول کیا ہم آپ کی حدیث کو لکھ نہ لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا فاکتبوها، آپ نے فرمایا ہاں لکھو، لازمی ہے کہ میری احادیث کو لکھو۔ اور تیسری روایت سنن ابی داود کے اندر 3646 نمبر پہ یہی روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ ثابت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظا، میں جو بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلتی میں اسے لکھ لیا کرتا تھا، اريد حفظا، لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اسے یاد کر سکوں، اسے حفظ کر سکوں۔ فنہتنی قریش، تو مجھے کچھ قریشی نوجوانوں نے روک دیا اور انہوں نے کیا کہا اتکتب کل شیء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا فامسکت عن الکتاب، مجھے قریشیوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں تم لکھ لیتے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں اور بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں حالتوں میں گفتگو فرماتے ہیں، تو کیا تم ہر چیز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لیتے ہو؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، جب میں نے قریشی نوجوانوں کی بات کو سنا تو میں لکھنے سے رک گیا، میں نے لکھنا موقوف کر دیا، پھر میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، فذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہی بات جو قریش نے مجھے کہی تھی میں نے وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی بولتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں، لیکن چند قریشی نوجوان ہیں انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں بھی بات کرتے ہیں، خوشی میں بھی بات کرتے ہیں، تم ہر بات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لیتے ہو، اللہ کے رسول میں نے لکھنا بند کر دیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے، میری رہنمائی کیجئے میں کیا کروں؟ فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ لکھ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، تجھے چاہیے کہ میری ہر بات لکھ، کیونکہ اس زبان سے نکلنے والی ہر بات دین ہے، حق ہے، اور اللہ نے اسی کے متعلق تو فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں حق بولتے
وحی کے ذریعے بولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری کے اندر 113 نمبر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا کان من عبد اللہ بن عمر فانہ کان یکتب ولا اکتب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مجھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ذخیرہ حدیث میں کوئی اور صحابی زیادہ نہیں تھا جس کے پاس ذخیرہ حدیث زیادہ ہو سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے اور میں ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھا نہیں کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر حدیث لکھی جاتی تھی، لیکن یہاں پہ ایک اشکال ہے۔ وہ کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث میں اگر کوئی مجھ سے بڑھ کے ہے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، لیکن جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سب سے زیادہ راوی، سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ جو ہے ذخیرہ حدیث وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس تھا، لیکن محدثین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو مرویات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں۔ 5374 احادیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ مرویات ان کی ہیں۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث میں مجھ سے زیادہ کسی اور کو حدیث یاد نہیں تھی سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے۔ تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ حدیث کو یاد کرنے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے، کہ انہیں زیادہ احادیث یاد ہیں، لیکن ان کی مرویات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نسبت کم ہے۔ احادیث انہوں نے زیادہ یاد کی ہیں، لیکن انہوں نے ان روایات کو کم بیان کیا ہے۔ لیکن جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے ان کی احادیث اگرچہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی نسبت کم ہے، لیکن ان کی مرویات وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جو محدثین نے بیان کی ہیں۔ جب آپ وہ وجوہات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت زیادہ کیوں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہتے تھے اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے اندر رہتے تھے، اور جو طالب علم تھے احادیث کو یاد کرنے والے، محفوظ کرنے والے، احادیث کا علم حاصل کرنے والے زیادہ طالب علم وہ مدینہ منورہ کا رخ کیا کرتے تھے۔ تو آ کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے احادیث کو سنتے اور پھر آگے ان کو بیان کر دیتے، اور مصر میں طالب علم کم جاتے تھے تو اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کم ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات زیادہ ہیں، کیونکہ زیادہ طالب علم مدینہ منورہ کا رخ کرتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو علم حدیث کے لیے وقف کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے
اپنے آپ کو حدیث کی تعلیم کے اندر ہی مشغول رکھا ہے، لیکن جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے وہ سیاسی امور میں مشغول ہو گئے، وہ جا کے وہاں پہ گورنر بن گئے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو تعلق تھا وہ درس و تدریس سے تھا، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ سیاسی امور کے اندر مشغول ہو گئے۔ اس لیے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شاگرد تھے وہ زیادہ تھے، تو اس لیے انہوں نے ان سے زیادہ روایات کی ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد تھے ان سے روایت کرنے میں کم ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہے، تو اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات سیدنا عبداللہ بن عمر کی نسبت زیادہ ہے۔ ایک اور دلیل جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر حدیث لکھی جاتی تھی۔ صحیح بخاری کی 111 نمبر روایت موجود ہے، سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، هل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی ہوئی ہے؟ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، لا الا کتاب اللہ او فہم اوتیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں، سوائے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے وہ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، یا وہ فہم اور سمجھ جو کسی مسلمان آدمی کو دے دیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، او ما فی هذه الصحیفہ، یا وہ چیز جو اس صحیفہ کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے۔ صحیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر لکھا گیا۔ تو یہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قلت فما فی هذه الصحیفہ، اس صحیفہ کے اندر کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، العقل وفقاک الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس صحیفے کے اندر ایک تو دیت کے احکام ہے، دوسرا قیدیوں کو چھڑانے کے احکامات ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ کسی مسلمان کو قاتل کے بدلے کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ چیز ہمارے پاس صحیفے کے اندر موجود ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ رکھی ہے۔ تو یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر لکھی جاتی تھی، لیکن صحیح مسلم کی ایک روایت موجود ہے جس سے منکرین حدیث کو اشکال لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا، اور اس کے بعد تدوین حدیث کا جو زمانہ ہے ترتیب کے ساتھ حدیث کیسے لکھی گئی، اور سب سے پہلے مرتب حدیث کی کتاب کون سی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تنقیح کا جو دور ہے کہ جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم لکھی گئیں، ان کے امتیازات کیا ہیں، انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں حدیث کو بھی اسی طرح دلیل اور حجت ماننے کی توفیق عطا فرما دے جس طرح ہم قرآن مجید کو حدیث اور حجت مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔